بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرور دو عالم محبوب رب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانی بیان کرتے ہوئے ایک ایسی عجیب اور حیرت انگیز بڑی نشانی بتائی ہے جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، بڑی پریشانی کی بات ہے۔ بات تو یہ ہے کہ یہ علامت آج کل بہت عام ہو چکی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے زنا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور پھر اس بات کو زمانے کے ڈر سے چھپا لے گا، جس وجہ سے میاں بیوی کی قرابت زنا میں مبتلا ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، دو باتوں کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں زنا کرتے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ جب مرد اور عورت چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتی ہیں کہ مرد جذباتی ہو کر اپنی بیوی سے کہے گا کہ میں نے تم کو طلاق دے دی، اور بیوی بھی کہے گی کہ میں آپ سے طلاق لیتی ہوں، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ جب ان دونوں کا غصہ ختم ہوگا تو دونوں پھر پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ میاں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا جبکہ طلاق تو ہو چکی ہے۔ ایسا کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ جب میاں بیوی نکاح کے شرائط میں بندھ جاتے ہیں، پھر میاں بیوی کے ازواجی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو ان کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل آتا ہے۔ جب ان کی صلح ہوتی ہے وہ زنا کاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات طلاق دینے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں باہمی رضامندی سے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور طلاق کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ اور دوسری بڑی وجہ جس سے نکاح نہیں رہتا وہ کفریہ کلمات، یعنی میاں یا بیوی میں سے اگر کوئی ایک کفریہ کلمات بول کر کافر ہو جائے تو بھی ان کا نکاح نہیں رہتا، جس کے بعد ان کے ہم بستری زناکاری اور بدکاری میں بدل جاتی ہے۔ انسان کفرانہ الفاظ کیا بولتا ہے، ہم اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان خدا کے حکم کے مطابق زندگی نہ بسر کرے، اللہ کی عطا کی گئی اسلامی کتاب، نبیوں اور رسولوں کو کسی میں سے ایک کو ماننے سے انکار کرے، یا کسی اسلامی کتاب، رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے۔ یہ الفاظ کہنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی سے کہے کہ اٹھ کر نماز ادا کر لو تو بیوی کہے میں نماز نہیں پڑھوں گی، نماز پڑھنے میں فلاں بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہوں، ایسے الفاظ بولنے سے بیوی دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گی۔ اگر میاں ایسے کرے تو وہ بھی غیر مذہب بن جائے گا۔ آج کل اکثر گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے زیادہ تر عورتیں یہی کہتی ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا، میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ جب بھی کسی پر برا وقت آتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ سے دعا کرنے کی بجائے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، ہمارے نصیب میں خدا نے یہی برے حالات لکھ دیے ہیں۔ جب انسان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ مسلمان تو ہر حالت میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ جو بندہ خدا کی رضا سے انکاری کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں، بیوی میاں کو غصے سے کہتی ہے تو نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے طلاق دے دو۔ کہ اس وقت میاں بیوی غصے میں ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جا تم کو فارغ کر دیتا ہوں، میرا بھی تیرے ساتھ رہنا اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اگر ایسے حالات ہو جائیں تو ہم یہاں ان باتوں کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ بیوی نے طلاق مانگی، میاں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، پر میاں کا طلاق دینے کی نیت نہیں تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی غصے میں آ کر میاں سے طلاق کا مذاکرہ کرتی ہے، پر اس کی نیت نہیں ہوتی کہ وہ طلاق لے۔ اس حالت میں طلاق نہیں ہوتی
اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ طلاق کی نیت ہو تو طلاق ہوتی ہے۔ اگر میاں اور بیوی طلاق کی نیت کر کے ایک دوسرے سے فارغ کر دیں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو دوبارہ نکاح کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے دوبارہ نکاح نہیں کرتے اور آپس میں ہم بستری کرتے ہیں، وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو ہم جو بھی الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ایسے بولنے سے ہم کو کسی مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر دو بندے شریعت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک یہ بات کہے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ ایسے تو آج کل عام ہو رہا ہے۔ پیارے بھائی بہنوں دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عالموں فاضلوں سے پوچھیں جناب کلمات کفر کیا ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں اور ہم کو علم تک نہ ہو۔ اس لیے ہم کو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کہیں ہمارے باتیں کرتے ہوئے ایسے لفظ نہ نکل جائے جو الفاظ ہم کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیں۔ اسی طرح اگر ایک مرد ایک عورت آپس میں جھگڑتے ہیں تو غصے میں ایک دوسرے کو طلاق دے چکے ہوتے ہیں، پھر ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، وہ پہلے کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حالت میں ہم بستری کریں تو وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر بیوی اپنے میاں کے غیر موجودگی میں طلاق کی نیت کر کے کہتی ہے کہ اپنے خاوند سے میں نے طلاق لے لی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر میاں ایسا کرے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسے الفاظ میاں بیوی کو نہیں بولنے چاہیے۔ شریعت ہمیں یہی حکم دیتی ہے کہ انسان کو ہر وقت علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں ایسے الفاظ کے مفہوم کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے جو ہم اپنے منہ سے غصے سے نکال بیٹھتے ہیں۔ یہ جو دور گزر رہا ہے اس میں ہر بندہ ہی جذبات سے کام لے رہا ہے۔ اس میں برداشت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اپنے گھر میں میاں بیوی کی بات برداشت کر لے اور میاں بیوی کی بات کو سکون اور تسلی سے سن لے۔ وہ غصے میں آ کر ایک دوسرے کو طلاق دیتے ہیں۔ جب ان کا غصہ کم ہوتا ہے تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے کیا الفاظ بول دیے ہیں۔ اس پر دونوں ہی خاموشی سے زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان دونوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں کی طلاق ہو گئی ہے، پر وہ یہ بات بدنامی کے مارے کسی سے نہیں کرتے کہ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ میاں بیوی ایسے بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے چند سال پہلے ایک دوسرے کو غصے میں آ کر طلاق دی تھی۔ جب ان کا غصہ کم ہوا تو انہوں نے سوچا ہم دونوں ہی نیک اور پرہیزگار ہیں، اگر کسی کو پتہ چلے گا تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ ہمیں بدنام کر دیں گے، ہماری اولاد بگڑ جائے گی۔ یہ بات سوچ کر وہ دونوں دوبارہ سے اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بات کا کسی کو علم تک نہیں۔ ایسے حالات پیش آتے ہیں، میاں بیوی ایسے ہی میں زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے جو کہ انہوں نے قرب قیامت کے لیے فرمائی تھی، یعنی خاوند اپنی بیوی اور بیویاں اپنے خاوندوں سے زنا کر رہی ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ علم تک نہیں کہ ان کا نکاح ہے یا ٹوٹ چکا ہے۔ نکاح کے ٹوٹ جانے پر بھی ہم معاشرے میں بدنامی کے مارے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپس میں صلح اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔